میری شادی ایک امیر گھر میں ہوئی تھی اور شادی کی پہلی رات میرے ساس سسر نے مجھے کہا کہ بیٹی، اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لیکن میں تو اپنے شوہر سے بہت زیادہ خوش تھی۔ پھر ایک دن میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ اگلے دن صبح جب اٹھی تو میرے ساس سسر گھر پہ نہ تھے۔ شوہر سے پوچھا تو کہنے لگے اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے ہیں۔ مجھے کچھ عجیب لگا۔ جب ساس سسر کے کمرے میں گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری ٹانگیں کانپ گئیں۔ اندر تو میرا نام مسفرہ ہے۔ گھر کے حالات سے تنگ آ کر مجھے نوکری کی ضرورت پیش آئی۔ کیونکہ میری تعلیم اچھی تھی اس لیے مجھے کسی بھی اچھی کمپنی میں اچھی نوکری مل سکتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے پڑھائی کا شوق تھا اور میں نے اپنے شوق کو بہت محنت سے پورا بھی کیا۔ ہم غریب لوگ تھے، خاندان میں کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا جتنا کہ میرے بابا نے مجھے پڑھایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بابا پڑھائی کے معاملے میں کبھی بھی ایسے سوچ نہیں رکھتے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ہمیشہ اس کی حمایت کرتے تھے۔ لڑکیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے۔ ان کی یہی بات اور یہی سوچ میرے لیے بہت اچھی اور فائدہ مند ثابت ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے کبھی پڑھائی سے نہیں روکا تھا، جبکہ ہمارے رشتہ داروں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ لڑکی کو پڑھا کر انہوں نے کیا کرنا ہے، فضول میں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن تو بیٹی کو بہا کر اگلے گھر چلے جانا ہے، ایسے میں اس پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میری خالہ کا تو ابا کو ہمیشہ سے ہی یہی مشورہ تھا کہ وہ جلد از جلد میری شادی کر دیں، لیکن مجھے ابھی شادی بالکل نہیں کرنی تھی اور اسی سے پہلے مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا۔ اس کے بعد ہی میں شادی کے بارے میں کچھ سوچ سکتی تھی۔ ہم دو بہن بھائی تھے، مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا۔ میرا بھائی مجھ سے کافی چھوٹا تھا، وہ اسکول جایا کرتا تھا۔ ایسے میں میرے ابا نے گھر میں اکیلے کمانے والے تھے، جبکہ میں ان کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا اس لیے وہ بابا کا کام میں ہاتھ نہیں بٹا سکتا تھا، اس لیے میں یہی ارادہ رکھتی تھی کہ جب تک میرا بھائی بڑا نہیں ہوگا میں اپنے ابا کا ہاتھ بٹاؤں گی اور اس گھر کو چلانے میں ان کی مدد بھی کروں گی، کیونکہ میرے ابا نے ہمیشہ سے بہت محنت کی تھی۔ ان کی محنت کسی سے چھپی نہیں تھی، وہ نہ دن دیکھتے تھے اور نہ رات دیکھتے تھے اور ہمارے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ انہوں نے بہت محنت سے حق حلال کی روزی کما کر ہم دونوں بہن بھائیوں کو پالا تھا۔ میری خواہش پوری کرنے کے لیے میری اتنی زیادہ فیس بھی ادا کرتے تھے تاکہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور میرا شوق پورا ہو جائے۔ ابا نے کبھی مجھے اس مقصد کے لیے نہیں پڑھایا تھا کہ بعد میں ان کو کما کر دوں۔ ابا صرف اور صرف میرا شوق پورا کرنا چاہتے تھے۔ ابا اکثر کہتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہر چیز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہماری خوشی ہو۔ جس حد تک ان سے ممکن ہوتا ہے وہ ہماری خوشی کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ ہمیں ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی تھی، جبکہ اماں بھی سارے معاملے میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ میری اماں جہاں ایک بہت اچھی ماں ثابت ہوئی تھی، وہاں ایک بہت ہی اچھی بیوی بھی ثابت ہوئی تھی۔ وہ میرے ابا کا ہر قدم پر ساتھ دیتی، ہر مشکل اور آسان انہوں نے ایک ساتھ گزاری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ جب ماں مجھ سے اس کا ذکر کرتی میں سوچتی کہ کاش میرا ہم سفر بھی ویسا ہی ہوتا جیسے میرے ابا رشتے کو اچھے طریقے سے نبھانا جانتے تھے۔ انہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ کسی کا ان پر کتنا حق ہے اور انہیں وہ حق کس طرح ادا کرنا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت خوش رہا کرتے تھے، لیکن پھر زندگی میں ایسا طوفان آیا کہ جس نے ساری زندگی، ساری چیزیں درہم برہم کر دی۔ میری پڑھائی جو کہ پوری ہو چکی تھی، ایسے میں میرے ابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے بھی ان کی اس بات پر زیادہ احتجاج نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ اپنے ابا کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی، جبکہ میں کام کر کے ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر میں شادی کر لوں گی تو ان کو زیادہ اچھا لگے گا۔ اگر میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو اس طرح میں ان کی مدد کر سکتی ہوں کہ میں انہیں ان کا فرض ادا کرنے دوں۔ ابا کی تسلی اور خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی میری خوشی کا خیال رکھا تھا، ایسے میں ایسے ناممکن نہیں تھا کہ میں انکار کر پاتی۔ خالہ نے میرا رشتہ مانگا تھا اور ابا نے ہاں کر دی تھی۔
مجھے خالہ سے کوئی خاص امید تو نہیں تھی، لیکن جب کہ یہ ابا کا فیصلہ تھا تو میں خاموش رہی۔ شادی کی ساری ذمہ داریاں ہو چکی تھی اور میرے ابا نے میرے لیے ہر وہ چیز خریدی کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو دینے کا سوچتا اور پوری کوشش کرتا۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی، مگر بدقسمتی سے شادی کے ایک ہفتے پہلے ہی میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ کافی بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اسپتال میں تھے، جس کی وجہ سے وہ شادی روکنا پڑی۔ ان کے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ ان کی دونوں ٹانگیں بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ ان کے علاج کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے تھی، جبکہ ہمارے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ ایسے میں نے اپنی ساری قیمتی چیزیں بیچ دیں جو ابا نے بڑے پیار اور محبت سے میرے لیے خریدی تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میرے بابا کی زندگی تھی اور اس کے لیے میں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کا تیار تھی۔ اس لیے ساری قیمتی چیزیں بیچ کر ان کا علاج کروانا شروع کیا۔ میرے باپ بستر پر موجود تھے، جبکہ ان کا پھر بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میری خالہ سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے نکاح پڑھوا کر مجھے اپنے گھر لے جائیں گی۔ خالہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میں نے سارا قیمتی سامان اور زیور بیچ دیا ہے تو انہوں نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ابھی نہیں کروانا چاہتی۔ میں جانتی تھی کہ کیا وجہ تھی کہ وہ انکار کیوں کر رہی ہیں۔ ان کو مجھ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، انہیں بس پیسوں اور چیزوں میں دلچسپی تھی۔ جواباً مجھے شادی کے وقت دینے والے تھے، اور اب جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ دینے والے نہیں تھے اور جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ ساری چیزیں میں نے ابا کے علاج کے لیے بیچ دیں تو اب شادی کا کوئی مقصد اور کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ شروع میں تو خالہ ابا کو ٹالتی رہیں کہ وہ ابھی شادی نہیں کر سکتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر گھرانے میں کر دی تھی۔ ایسے میں ہمارے گھر کے حالات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے تھے اور ابا کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ اب مجھے نوکری کرنی تھی، اس کی ضرورت بھی تھی اور میرے پاس نوکری کرنے کی وجہ بھی تھی، اسی لیے میں نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ نوکری ملنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور کسی اچھی کمپنی میں مجھے اچھی نوکری مل گئی تھی۔ مجھے اچھی تنخواہ ملتی تھی جس سے ہمارے گھر کے خرچ پورے ہو جاتے تھے۔ ابا کا علاج بھی چل رہا تھا۔ میں 2 سال سے دفتر میں نوکری کر رہی تھی۔ میں اپنا سارا کام پوری ایمانداری سے کرتی تھی، کبھی میرے کام میں کوئی غلطی نہ ہوئی تھی۔ میرے سر میرے کام سے بہت زیادہ خوش تھے، اور پھر ایک دن اس نے ایسی بات کی جس نے مجھے پوری طرح حیران کر دیا۔ میرے مالک نے مجھے شادی کی آفر کی، ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ میرے ابا کی ساری ذمہ داری پوری کریں گے اور میرے گھر کی ساری ذمہ داریاں اٹھانے کو بھی تیار ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ یہ ساری باتیں سنتے ہی میں نے فوراً ہاں کر دی اور شادی کے لیے مان گئی۔ میں نے اماں سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا میں شادی کے لیے ہاں کر دوں، کیونکہ جتنی میری تنخواہ تھی اس میں ہمارے سارے خرچے بہت مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ ایسے میں دوسری کوئی اور نوکری کر نہیں سکتی تھی، تو ایک ساتھ 2 نوکریاں کرنا کوئی آسان بات بھی نہیں تھی۔ میرے مالک نے مجھ سے یہ تو کہا تھا کہ میرے بابا کا اچھے ہسپتال میں علاج کروائیں گے اور ہمارے گھر کا سارا خرچ اٹھائیں گے۔ ایسے میں مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور بہت جلد ہی شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ان کے دفتر میں ویسے ہی کام کرتی رہوں گی تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ شاید میں نے ان کے پیسوں کی خاطر ان سے شادی کی۔ میں اپنی محنت پوری کروں گی اور کوشش کروں گی کہ اپنی اماں اور ابا اور بھائی کو خرچہ خود اٹھا سکوں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئے تھے اور ان کا گھر بہت بڑا اور حسین تھا۔ میں تو اس کو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری شادی ہو سکتی ہے۔ کچھ تو میں نے اپنے گھر اپنے حالات کی مجبوری سے تنگ آ کر شادی کی تھی، اور کچھ میں نے اپنی خالہ کو دکھانا چاہتی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ نہیں دیا تو میں نے بھی ان کے بیٹے سے اچھے انسان سے شادی کی تھی۔ اس کے مقابلے میں میری خالہ کا گھر تو کچھ بھی نہیں تھا۔
شادی پر ہم نے ان کو بلایا تھا، جبکہ شادی کے وقت مہنگے مہنگے تحفے اور میرا اتنا امیر سسرال دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ اس وقت ان کے چہرے پر جو میں نے ناگواری اور جلن دیکھی تھی، اس سے مجھے بہت سکون مل گیا تھا۔ انہوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ چھوڑا تھا، آج ان سے بہتر گھرانے میں میری شادی ہو گئی۔ خالہ تو دیکھتی رہ گئیں، ان کو یقین نہیں تھا کہ میرا کبھی اتنے بڑے اور اچھے گھر میں رشتہ ہو سکتا ہے۔ جس وقت انہوں نے میرا رشتہ ٹھکرایا تھا، جب ان کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ میں نوکری کرنے لگی ہوں، تو اسی وقت وہ پچھتانے لگی تھی کہ اگر میں رشتہ لے لیتی تو آج ان کے گھر کے حالات بھی بدل جاتے اور میں ان کو کما کر دیتی۔ ایسے میں انہیں اور کیا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ جس جگہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا، وہ لوگ تھوڑے سے امیر تو تھے، لیکن اتنا ہی ان کا غرور اور تکبر بھی تھا۔ شادی کے 2 مہینے میں ہی انہوں نے میری خالہ اور دن میں تارے دکھا دیے تھے، ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ ان کی بہو سننے میں تو آتا تھا کہ آئے دن خالہ کی بے عزتی کرتی ہے، اور پھر اپنی شادی سے 2 دن پہلے مجھے یہ خبر ملی کہ وہ اپنے شوہر کو لے کر اپنے گھر رہتی ہے، جبکہ میری خالہ پیسے کے لالچ میں بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میری شادی کو کچھ دن گزرے تھے، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے، میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کو بھی کافی فکر کرتے تھے۔ میں اس بات سے مطمئن تھی کہ ہم سب لوگوں کو کسی کا سہارا مل گیا تھا۔ میرے بابا کا اچھے اسپتال میں علاج شروع ہوا تھا، جس سے امید کی کرن نظر آئی تھی کہ وہ بہت جلد نئے پیروں پر دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جب بابا اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے تو مجھے اپنے شوہر کا احسان لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ابا میری اماں اور بھائی کے اخراجات اچھی طرح سے اٹھا سکتے تھے۔ میرے ابا بہت خوددار تھے، انہوں نے آج تک کبھی کسی سے مالی مدد نہیں لی تھی۔ وہ بہت محنت کرتے تھے، وہ سب کام کرتے تھے، انہوں نے آج تک نہ کسی سے قرض لیا تھا، اور اگر کوئی ضرورت پڑنے پر لے لیتے تو کچھ عرصے میں وہ واپس کر بھی دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کی اس معاملے میں بہت تعریف کرتے کہ میرے ابا ایک بہت ہی ایماندار اور اچھے انسان ہیں۔ شروع میں تو ان کے دوست اور محلے داروں نے بھی بہت مدد کی تھی، لیکن وہ غریب لوگ تھے، زیادہ مدد نہ کر پائے۔ میرے ابا کو اچھے علاج کی ضرورت تھی، اچھے علاج کے لیے اچھے پیسوں کی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں تھے۔ ایسے میں مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مالک سے شادی کر کے ان کا احسان لینا پڑا، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی مجھ پر احسان نہ جتایا تھا، نہ ہی اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ ہم سب کے خرچے اٹھا رہے ہیں۔ میں نے ان کے جیسا انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جہاں پر اپنے بہت قریبی رشتہ دار بدل جاتے ہیں، جیسے کہ میری خالہ، وہاں پر کوئی بیگانہ کب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو سہارا دیتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ایسا ہو تو ہم اس انسان کو فرشتہ ماننے لگتے ہیں۔ میں بھی اپنے شوہر کو فرشتہ سمجھنے لگی تھی اور دل سے ان کی عزت کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ زندگی میں سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں، پہلے کی طرح پرسکون اور مطمئن ہو گئی ہوں۔ یہ ساری سوچ ہی رہی تھی، شادی کے کچھ دن بعد ہی میری ساس نے مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس کی طرح کہنے پر میں کافی حیران ہوئی تھی، اور وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا کرتی تھی، بہت کم ہوا کہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر گھر میں دکھائی دیتی۔ میں جب بھی ان کے سامنے جاتی تو وہ مجھ سے یہی بات کہتی کہ بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ان کی یہ بات مجھے کافی پریشان کرتی تھی۔ وہیں پھر مجھے خوف بھی مطلع ہوتا کہ میرے شوہر کی ماں مجھے اس طرح کیوں کہتی تھی۔ جب میں اس بارے میں کچھ پوچھتی تو وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور مجھ سے یہی کہتی کہ انہوں نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے میں وہی کروں، جبکہ ایک چیز گھر میں ہوتے ہوئے جو میں نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ گھر کے ملازم اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میں جب بھی ان سے کچھ پوچھتی تھی تو وہ مجھے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیتے، کام کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتے۔ میں گھر کے بارے میں یا پھر اپنی ساس کے بارے میں کچھ بھی ان سے پوچھتی تو یہی کہتے تھے کہ انہیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، وہ یہاں پر نئے ہیں۔ ان ساری باتوں میں ایک اور بات جو حیران کرنے والی تھی
وہ یہ تھی کہ میرا شوہر جو مجھ سے محبت کرتا تھا وہ اتنا ہمدرد انسان تھا کہ میرے گھر والوں کی فکر بھی اسے تھی، لیکن اپنی ماں سے بہت دور تھا۔ وہ کبھی بھی دفتر سے آ کر اپنی ماں سے ملنے کمرے میں نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی کبھی ان سے اپنی ماں کا ذکر میرے سامنے کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس چیز سے واقف نہیں۔ اس کی ماں اس گھر میں موجود ہے، نہ وہ دونوں کبھی آپس میں ملتے تھے اور نہ ہی بات کرتے تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک گھر میں صرف دو لوگ دونوں بھی ایک دوسرے سے اتنے دور؟ یہ بات کافی حیران کرنے والی تھی۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اتنی بے رخی سے کیسے پیش آ سکتا تھا، اور وہ بھی اس جیسا انسان جس کے اندر اتنی انسانیت موجود ہو، اور جو انسان نرم دل لگتا ہو اسے دوسروں کی تکلیف بھی دکھ لگتی ہے۔ وہ کیسے اپنی ماں کو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے؟ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جبکہ میں انہیں بالکل بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد مجھ پر اور میرے گھر والوں پر بہت احسانات تھے۔ ایسے میں کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنے کام سے ہی کام رکھتی تھی۔ ویسے بھی یہ اس کا اور اس کی ماں کا معاملہ تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے وقت گزارنے کے ساتھ موقع دیکھ کر اس بارے میں بات کروں گی، آخر ان سب کے پیچھے کیا بات ہے۔ لیکن دن بدن میری ساس مجھے کچھ نیا ہی کہتی تھی، کچھ ایسا جس سے میں پریشان ہو جاتی۔ ان کی باتوں میں ساتھ ساتھ میری بہت ساری قیمتی چیزیں بھی میرے کمرے سے غائب ہونے لگیں۔ اب تو مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ شاید اس گھر میں واقعی ہی میں کوئی چیز موجود ہے۔ شاید اسی وجہ سے میری ساس مجھے یہ کہتی ہیں کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ پہلے تو صرف اور صرف مجھے پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ اس گھر میں واقعی ہی میں کوئی سایہ موجود ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ میری چیز میرے کمرے سے غائب ہو جاتی، جبکہ اس کمرے کی صفائی میں خود کرتی تھی اور کوئی ملازمہ میرے کمرے میں بنا اجازت داخل نہ ہوتا۔ ویسے بھی ملازم اتنی بڑی حرکت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ گم ہونے والی چیزیں کوئی عام نہیں تھی۔ ایک دو چیزیں گم ہونے پر تو میں نے کچھ نہ کیا، لیکن جب یہ سلسلہ نہ رکا تو میں نے گھر کے سارے ملازمین کو اکٹھا کر کے پوچھا، لیکن مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ میری ساس میرے شوہر کے دفتر جانے کے فوراً بعد اپنے کمرے سے نکلتی اور مجھے یہی کہتی کہ اگر اپنی عافیت چاہتی ہو تو اس گھر سے فوراً چلی جاؤ، وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتی کہ یہاں رہ کر تم اپنے آپ کو برباد کر لو گی، اس گھر سے جلد اپنی جان چھڑا لو۔ کچھ دنوں سے تو میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، لیکن جبکہ یہ ساری چیزیں مجھے بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھی، ایسے میں ان کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں اپنی پریشانی ختم کرنا چاہتی تھی، اور یہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، اس بات کی حقیقت کو جان سکوں۔ جبکہ میری ساس سے پوچھنے پر وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے آتے ہی میں نے موقع دیکھ کر یہ بات ان سے کی تھی، ساری بات ان کو بتا دی کہ کس طرح کچھ دنوں سے ان کی ماں کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی میں جاننا چاہتی تھی، کہ اگر کوئی وجہ تھی تو وہ مجھے صاف صاف بتاتی، جبکہ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اس وقت میں تھکا ہوا ہوں۔ اس نے مزید اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی اور سونے کے لیے لیٹ جاتے۔ جبکہ میں اٹھی تو میری ساس پورے گھر میں کہیں موجود نہ تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی ہوں گے اور کچھ دن وہیں رہیں گے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ وہ اس طرح اچانک کیسے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئیں۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی نہیں جاتی تھی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جو اس گھر میں ٹھیک نہیں تھا، جو مجھے نہیں معلوم تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ میں اپنے شوہر کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے گھر سے جاتے ہی میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور جا کر ان کے کمرے کی تلاشی لی، لیکن جیسے ہی بیڈ کے چادر اٹھائی تو میری جان نکل گئی۔ نیچے سے میرا وہی
ہیرے والا سیٹ نکلا جو شادی کے موقع پر میرے شوہر نے مجھے دیا تھا اور شادی کے 2 دن بعد ہی میرے کمرے سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے ملا نہ تھا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ یہ میری ساس کے کمرے میں کیسے آیا اور یہ سیٹ ان کے بیڈ کے نیچے کیا کر رہا تھا۔ تو کیا یہ چیزیں انہوں نے چرائی تھی؟ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے جبکہ وہ خود اس گھر کی مالکن ہے؟ اس سے زیادہ تو ان کا اس گھر پر حق تھا۔ وہ تو اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کے پاس اس طرح کے بہت سارے سیٹ موجود ہوں گے۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ میرا سیٹ چوری کرتی؟ ہو سکتا تھا کہ شاید کسی ملازم نے حرکت کی ہو، لیکن اگر کسی ملازم نے حرکت کی بھی تھی تو وہ اسے چوری کر کے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس نے اس کمرے میں کیوں رکھا تھا؟ میں نے اس سیٹ کو وہاں سے اٹھایا تھا اور پورے کمرے کی تلاشی لینے لگی اور بہت ساری چیزیں ملی۔ ان میں میری ساری چیزیں موجود تھیں جو شادی کے بعد گم ہو گئی تھیں۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ساری چیزیں شاید اس وجہ سے گم ہو رہی ہیں کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری کمرے میں موجود تھیں۔ تو یہ کیا چور میرے ساس تھی جو چوری کر کے سارا سامان یہاں رکھتی تھی؟ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اچانک صبح صبح کہاں چلے گئے؟ یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ گھر کی ملازمہ سے پوچھنے پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ بڑی بیگم صاحبہ صبح ہی صبح گھر سے چلی گئی ہیں۔ کہاں گئی ہیں اور کیوں گئی ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، کہ میرا شوہر کا کہنا تھا کہ وہ اپنے رشتہ دار کے گھر چلی گئیں، لیکن مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں دفتر میں کام کرتی تھی۔ اس وقت میری ان سے شادی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی ارادہ تھا۔ اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں۔ پھر اچانک سے ان کی ماں کے قریبی رشتہ دار کہاں سے آ گئی تھی؟ کیا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے یا میری ساس ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں؟ کیا واقعی ہی اس گھر میں کوئی گڑبڑ تھی اور اسی وجہ سے میرے شوہر نے میری ساس کو اس گھر سے بھیج دیا تھا تاکہ وہ مجھے سب سچ بتا دے؟ وہ میری ساری چیزیں میں اپنے کمرے میں لے آئی، جو بھی تھا۔ میں اس بارے میں کھل کر اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان کی ماں کے بیچ اور ان کے بیچ کیا چل رہا ہے جو مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ پہلے میری جب بھی کوئی چیز گمتی تھی تو میرے شوہر ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ وہ مجھے نئی دلا دیں گے، مگر اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی، جبکہ وہ ساری چیزیں مجھے اپنی ساس کے کمرے میں ملی تھی۔ میں ان سب چیزوں کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی تاکہ میں اپنے شوہر کو دکھا سکوں اور ان سے پوچھ سکوں کہ ان کی ماں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی؟ کیا یہ کوئی اور وجہ تھی؟ جو بھی تھا، سچ سامنے آنے والا تھا اور میں نے بھی سچ جاننے بغیر اس گھر میں نہیں رہنا۔ میری ساری مجبوریاں ایک طرف، لیکن اتنی بڑی بات ایک طرف تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی جسے میں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ اگر کوئی ملازم اس قسمت کی حرکت کرتا تو سمجھ میں آتا، لیکن گھر کی مالکن ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ضرور اس بات کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تھی۔ میرا شوہر سب کچھ اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن شاید مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، جبکہ ہم کسی انسان کو سچائی سے جتنا دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انسان اس کا اتنا ہی پیچھا کرتا ہے اور ایک دن ساری حقیقت جان کر ہی دم لیتا ہے۔ میں کبھی بھی بزدل نہیں ہوتی۔ میں نے ہمیشہ بہادری سے حالات کا سامنا کیا تھا، کبھی بھی ڈر کے پیچھے نہیں ہٹی اور آج بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی کہ اگر اس راز کے جاننے کی قیمت مجھے یہ ادا کرنی پڑے کہ مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑتا تو میں یہ بھی ادا کرنے کو لیے تیار تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ ایک تو اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، مجھے عزت دی تھی، مان دیا تھا، اور دوسرا اس کا مجھ پر بہت احسان تھا کہ وہ میرے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بات کو چھپا کر خاموشی سے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کے آتے ساتھ ہی میں نے وہ ساری چیزیں اس کے آگے رکھ دیں، اس سے پوچھنے لگی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ وہ ساری چیزیں دیکھ کر خاموش ہو گیا اور میں نے کہا کہ وہ اس بارے میں پہلے سے جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا ہے۔
لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا اس کی ماں ایسا کیوں کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ سب چھپایا کہ میری جو بھی قیمتی چیز ہے وہ غائب کیوں ہو جاتی ہے۔ اس سب کے پیچھے اس کی اپنی ماں تھی، جبکہ انہیں اس چیز کی کیا ضرورت پیش آتی تھی۔ وہ گھر کی مالکن تھی، اس کے پاس اس سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں ہو سکتی تھی، تو پھر ان معمولی چیزوں کی کیا ضرورت تھی۔ اور ویسے بھی میرے شوہر نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا کہ ان کی ماں اپنے رشتہ دار کے گھر گئی، جبکہ اس کا تو کوئی قریبی رشتہ دار تھا ہی نہیں۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب یہ سچائی بتانا بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اب اس نے مجھے پورا سچ بتایا تھا۔ وہ عورت جو اس گھر میں موجود تھی وہ اس کی ماں نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی ابا کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی اصلی ماں تو بہت پہلے ہی انتقال کر گئی تھی، جبکہ وہ عورت اس کے ابا کے دفتر میں کام کرتی تھی اور ان کی ایک معمولی سی سیکرٹری تھی، جس نے دولت کی خاطر لالچ میں آ کر ان کے ابا سے شادی کی تھی۔ اس کے ابا کے مقابلے میں وہ عمر میں چھوٹی تھی۔ ان کے بابا جو کہ ایک بیٹے کے باپ تھے، ایسے میں وہ عورت بہت کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے ان کے ابا کو یعنی کہ ان کو بوڑھا کہتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتی کہ میں کہاں اس بوڑھے سے شادی کر کے پھنس گئی تھوں۔ میرا شوہر اس وقت 10 سال کا تھا اور چھوٹا تھا، لیکن سب سمجھتا تھا۔ اسے وہ عورت بری لگنے لگی جو اس کے باپ کے بارے میں کچھ ایسا کہتی تھی، اس کے پیسے سے عیش کرتی تھی اور اسی کو برا کہتی۔ میرے شوہر نے اپنے بابا کے سب سے قریب تھے، ایسے میں دولت حاصل کرنے کی ضرورت تھی کہ پہلے ان کو ان کے باپ سے دور کیا جاتا، اور اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ دونوں باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے دور کر دیا اور پورے گھر پر خود حکمرانی کرتی تھی۔ اس گھر سے قیمتی چیزیں چرا کر لے جایا کرتی تھی اپنے رشتہ دار کے گھر، اور میرے سسر کے سامنے یہ کہتی کہ ان کے بیٹے نے چوری کر کے اپنے دوستوں کو دے دی۔ ایسے میں میرے شوہر کے دل میں اس کے لیے نفرت اور بڑھ گئی تھی اور وہ اسے سخت ناپسند کرنے لگے تھے۔ میرے سسر کی غیر موجودگی میں وہ سارا دن باہر گھومتی اور سارے کام اپنی مرضی سے کرتی تھی۔ میرے سسر نے بھی اب سے سارے اختیار دے رکھے تھے کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ میرے شوہر کے کہنے کے مطابق اس عورت نے ان پر بہت ظلم ڈھائے تھے، ان سے ان کے باپ کو دور کر دیا تھا، ان کے حصے میں کسی کی محبت نہیں تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور اس کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ایک وقت میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اگلے ہی وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ سارے اختیارات ان کے پاس موجود ہوں۔ ایسا ہی کچھ اس گھر میں بھی ہوا تھا۔ کل تک جو اختیارات اس عورت کے پاس تھے وہ آج میرے شوہر کے پاس تھے۔ اپنے باپ کی موت کے بعد سارا بزنس میرے شوہر نے سنبھال لیا اور اس گھر میں بھی اب اسی کی حکمرانی چلتی تھی، جبکہ اس عورت کو جب اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے تو اس نے اپنی چالاکیاں فوراً ہی بند کر دی تھی اور میرے شوہر کے حکم کے مطابق اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس گھر میں صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے تحت رکھا ہوا تھا، اور وہ اس کے ابا کی بیوی تھی۔ اسے اس کے کمرے میں جگہ مل گئی تھی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی اس عورت نے ٹھان لیا تھا کہ مجھے اس گھر سے نکال دے گی، اس لیے وہ مجھے بھاگ جانے کا کہتی کہ کہیں اس گھر میں رہ کر میں اپنی جگہ نہ بنا لوں، اس گھر کی مالکن نہ بن جاؤں۔ شوہر جو کہ کام کی وجہ سے سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں پورے گھر میں اس کی مرضی چل سکتی تھی، اس لیے وہ یہ سب کر رہی تھی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان دیوار کھڑی کرتی تھی اور مجھے ڈرا کر اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی کہ میں یہ سمجھوں کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے اور اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ لیکن میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا۔ پوچھنے پر ساری سچائی کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر ان اہمیت نہیں دیتا تھا، نہ ہی ان کے ساتھ زیادہ بات کرتا تھا۔ ان کے لیے کافی تھا کہ اسے اس گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کی اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ساری زندگی جو ان کے باپ کے ساتھ کیا تھا
وہی سب کچھ وہ میرے ساتھ کرتے، اس لیے انہوں نے اسے اس کے رشتہ دار کے پاس بھیج دیا تھا۔ اب وہ وہیں ہمیشہ رہنے والی تھی، اس گھر میں ان کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ گھر پورا میرا ہے، اس گھر کی مالکن میں ہوں، جس طرح چاہے اس گھر میں رہ سکتی ہوں اور کوئی بھی میری چیز ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ ہر چیز پر میرا حق ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس عورت کو گھر سے نکالا جائے، میں تو صرف اور صرف حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میرے ابا بالکل ٹھیک ہو گئے تھے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا کام دوبارہ سنبھال لیا۔ امی اور بھائی کی ذمہ داریاں انہوں نے خود سنبھال لی تھی، جبکہ وہ میرے شوہر سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے، ان کا بہت احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ میرے شوہر واقعی میں ایسے نرم دل انسان تھے، واقعی میں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں انہیں اس وقت سے اچھی لگتی تھی جب میں پہلی بار ان کے آفس میں کام کرنے آئی تھی، لیکن اس سے شادی کی بات کرنا انہیں غیر مناسب لگتا تھا، اور پھر معلوم ہوا کہ میری شادی طے ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے وہ خاموش رہے، لیکن جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ میری شادی ٹوٹ چکی ہے تو مجھے مدد کی ضرورت تھی، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا اور آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میرے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ میرے محسن بھی ہیں، میں ان کے دل سے عزت کرتی ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ہی ہمیں دھوکہ ملے، نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر بار کوئی امیر انسان کسی غریب سے نفرت کرے یا اس کا استعمال کرے۔ کبھی کچھ لوگ احساس، محبت اور انسانی ہمدردی میں بھی کسی کو اپنا لیتے ہیں۔ کون اچھا ہے کون برا ہے اس بات کا متعلق پیسے سے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ امیر ہونے کے بعد بھی بہت اچھے اور نیک ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ غریب ہونے کے بعد بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ انسانوں کو پیسوں کے بجائے ان کے اندر سے پہچاننا چاہیے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔